تاریخ کے مشہور فاتح جنہوں نے افغانستان کو فتح کیا۔ چند مشہور افغان فاتحین کا تعارف۔ داریوش پہلا عظیم افغان فاتح تھا۔ داریوش نے 550 قبل از مسیح افغانستان فتح کیا تھا اور وہ ایران سے آیا تھا۔ اسکندر اعظم دوسرا عظیم افغان فاتح تھا۔ اسکندر اعظم نے تقریباً 330 قبل از مسیح افغانستان فتح کیا اور یہاں سے داریوش حکومت کا خاتمہ کیا۔ اسکندر اعظم یونان سے آیا تھا۔ اسکندر اعظم کی وفات کے بعد اس کے جنرل سیلیکس نے افغانستان پر قبضہ جما لیا۔ وہ بھی اپنے وقت کا ایک عظیم افغان حکمران اور فاتح ثابت ہوا۔ سیلیکس بھی یونانی تھا۔ ڈیوڈوٹس I بھی ایک عظیم افغان فاتح تھا جس نے 250 قبل از مسیح سیلیکس کو شکست دے کر افغانستان پر قبضہ کیا۔ ڈیوڈوٹس بھی یونان سے آیا تھا۔ ان کی حکومت کا خاتمہ یوجری قبائل نے کیا جنہوں نے یونانیوں کو شکست دے کر افغانستان پر قبضہ کیا۔ یوجری نامی یہ عظیم افغان فاتحین چین سے آئے تھے۔ یہ 130 قبل از مسیح کی بات ہے۔ اس کے بعد دوبارہ ایران سے کچھ افغان فاتحین آئے، لیکن وہ سب نئے عظیم افغان فاتح چندر گپت موریہ سے شکست کھا گئے، جس نے سب کو شکست دے کر افغانستان کو فتح کر لیا تھا۔ چندر گپت موریہ پنجاب سے آیا تھا۔ گوتمی پترا سکرنی بھی عظیم افغان فاتح تھا۔ موجودہ انڈیا دکن سے آیا تھا اور افغانستان پر کچھ عرصہ کے لیے حکومت کی۔ یہ تقریباً 100 سال بعد از مسیح کا دور تھا۔ اس کے بعد عظیم افغان فاتح کنفر نے افغانستان فتح کیا۔ اس کا تعلق ایران سے تھا۔ یہ بھی 100 سال بعد از مسیح کا دور تھا۔ ان کے بعد کجولو قادی فیسس نامی عظیم الشان افغان فاتح آیا اور افغانستان فتح کر کے یہاں پر کوشان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ عظیم افغان فاتح بھی نسلاً چینی تھا۔ افغانستان پر قابض کوشان سلطنت کا خاتمہ عظیم افغان فاتح شاپور اول نے کیا۔ شاپور اول ایران سے آیا تھا جس نے یہاں افغانستان میں ساسانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ کئی مورخین کے نزدیک شاپور اول ہی وہ بادشاہ ہے جس کے دور میں پہلی بار اس خطے کے رہنے والوں کے لیے لفظ افغان استعمال ہوا۔ یہ سن 270 کا دور تھا۔ ساسانی سلطنت کا خاتمہ وسطی ایشیا سے آ کر افغانستان فتح کرنے والے قبائل کے ہاتھوں ہوا۔ کئی سو سال تک افغانستان عظیم ایرانی افغان اور وسطی ایشیائی افغان فاتحین کے درمیان سینڈوچ بنا رہا کہ سن 500 میں اسلام کا ظہور ہوا۔ عربوں نے ایران فتح کرنے کے ساتھ ساتھ افغانستان کے کئی علاقوں کو فتح کر لیا۔ وہ صحابہ یا تابعین کا دور تھا جو علاقے فتح کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام بھی پھیلاتے رہے، لیکن افغانستان میں انہیں اس حوالے سے ایک شدید مشکل پیش آئی۔ کئی مورخین کے مطابق افغانستان کے علاقوں ہرات اور سیستان میں عرب مجاہدین اسلام پھیلاتے، مقامیوں کو حکومت حوالے کرتے، لیکن جیسے ہی ان کا کنٹرول کمزور ہوتا، مقامی افغانی دوبارہ اپنے پرانے عقائد کی جانب لوٹ جاتے۔ مسلمان عرب فاتحین نے افغانستان میں ہندو شاہی نامی حکومت کا خاتمہ کیا جو مشہور افغان ہندوؤں کی حکومت تھی اور موجودہ انڈیا سے آئے تھے۔ عربوں کا افغانستان پر کنٹرول ختم کرنے اور افغانستان میں عظیم خود مختار ریاست بنانے کا کارنامہ مشہور عظیم افغان فاتح سبکتگین کے ہاتھوں ہوا، جس نے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ سبکتگین ترک تھا۔ یہ 970 کا دور تھا۔ محمود غزنوی نامی عظیم فاتح کو کون نہیں جانتا۔ محمود غزنوی سبکتگین کا بیٹا تھا اور نسلاً ترک تھا۔ محمود غزنوی نامی افغان ترک کی عظیم سلطنت کا خاتمہ ایک دوسرے عظیم افغان فاتح شہاب الدین غوری کے ہاتھوں ہوا جو پشتو زبان بولتا تھا اور نسلاً تاجک تھا۔ یہ 1200 کا دور تھا۔ اس کے بعد افغانستان عظیم افغان فاتح چنگیز خان کے ہاتھوں فتح ہوا جس نے افغانستان میں اپنی حکومت قائم کی۔ چنگیز خان منگول تھا۔ یہ 1220 کا دور تھا۔ عظیم افغان حکمران جلال الدین خلجی اور علاؤالدین خلجی نے بھی افغانستان کے کچھ حصوں کو کچھ عرصہ کے لیے فتح کیا۔ خلجی نسلاً ترک تھے اور ان کا پایہ تخت دہلی تھا۔ منگولوں کی حکومت کا خاتمہ مشہور افغان فاتح تیمور کے ہاتھوں ہوا۔ تیمور وسطی ایشیا سے آیا تھا اور نسلاً ترک منگول تھا۔ افغانستان 1540 میں عظیم افغان فاتح بابر کے ہاتھوں فتح ہوا۔ بابر بھی تیمور کی ہی نسل سے تھا۔ تیمور اور بابر دونوں ازبکستان سے آئے تھے۔ مشہور افغان فاتح ابراہیم لودھی نے بھی کچھ عرصہ افغانستان پر حکومت کی تھی۔ یہ پشتون تھا اور افغانستان فتح کرنے ملتان سے آیا تھا۔ اس کے بعد 1730 میں مشہور افغان فاتح نادر شاہ درانی نے افغانستان پر دھاوا بولا اور ایران کے خلاف بغاوت کرنے والی
ہوتکیوں کا قلعہ کما کیا۔ نادر شاہ ایران سے آیا تھا۔ افغانستان پر 1750 کے بعد مشہور افغان فاتح احمد شاہ ابدالی یا احمد شاہ درانی نے حکومت کی۔ یہ نسلاً پشتون تھا اور ملتان میں پیدا ہوئے تھے۔ سیمیول براؤن بھی مشہور افغان فاتح ہیں۔ اس نے 1890 میں افغان حکمرانوں کو شکست دے کر ان کو اپنا وظیفہ خوار بنایا۔ اس کا تعلق انگلینڈ سے تھا۔ میخائیل گورباچوف بھی عظیم افغان فاتح تھا۔ اس کا تعلق روس سے تھا۔ میخائیل نے 5 لاکھ فوج کی مدد سے افغانستان پر قبضہ کیا تھا۔ یہ 1980 کا دور تھا۔ اس کے بعد آخری حملہ فاتح جارج ڈبلیو بش نے کیا اور سن 2001 میں افغانستان پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ اس فہرست کا آخری افغان فاتح حکمران ہے۔ اس کا امکان ہے کہ کوئی افغانی آخری 3 افغان فاتحین پر یہ اعتراض کرے کہ وہ نسلاً افغان نہیں تھے یا کہیں اور سے آ کر افغانستان پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اگر یہ اعتراضات مان لیے جائے تو اس فہرست میں کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تحریر شاہد خان۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم دان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔